الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد، برادران عزیز، بزرگان محترم، تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم ان کی ایمانی تربیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ان کے ایمان کو، اللہ تعالیٰ پر ان کے یقین کو پختہ سے پختہ کریں۔ میں نے بہت ساری مثالیں پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں ساتھ بیٹھ کر، تھوڑا سا 30 سیکنڈ کے لیے بچوں سے بات کر سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کی باتیں ہوتی ہیں کھانے پر، تو 30 سیکنڈ کے لیے کبھی یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیٹا یہ کھانا تمہیں کس نے عطا کیا؟ اگر تم یہ ایک لقمہ اپنے منہ میں پہنچانا چاہتے تو کیا خود اپنے بلبوتے پہ پہنچا سکتے تھے؟ وہ اللہ رب العزت ہیں جو پوری اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں کہ دیکھو کسی نے یہ دانہ زمین میں بویا ہوگا، کسی نے فصل کاٹی ہوگی، کسی نے اس کو پیسا ہوگا، کسی نے آٹا بنایا ہوگا، گوندا ہوگا، اور اب تم اس قابل ہو کہ ایک روٹی کا لقمہ تم اپنے منہ میں لے کے جا رہے ہو۔ اسی طرح بیت الخلاء سے آتے جاتے ہیں، بچوں کو توجہ دلائیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کھا لیں، اور کھانے کے بعد جو چیزیں ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں وہ ہمارے جسم سے نکل جائیں، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہلول نے ہارون رشید سے پوچھا تھا نا، ہارون کہ تم آدھی دنیا سے زیادہ پر ہارون رشید کی حکومت تھی، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور صرف ایک پیالہ پانی میرے پاس ہو تو تم کیا دینے کے لیے تیار ہوگے؟ اس نے کہا کہ اگر ایک پیالہ پانی ہے اور مجھے نہیں مل رہا، میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا اچھا، پھر کہنے لگے کہ اچھا پانی پی لو اور پھر تمہیں پیشاب نہ آئے، پھر کیا دو گے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ کہا کہ پانی پی لو اور تمہیں پیشاب نہ آئے، کہا کہ بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ یہ تمہاری سلطنت کی قیمت ہے، ایک پیالہ پانی۔ آپ آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، لیکن آپ کی اس حکومت اور سلطنت کی قیمت کیا ہے؟ ایک پیالہ پانی۔ پانی حاصل کرنے کے لیے آدھی دنیا دینے کو تیار ہیں، اور پانی پینے کے بعد وہ پانی کا اخراج نہ ہو تو پیشاب کرنے کے لیے آدھی دنیا دینے کو تیار ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں مجھے حاصل ہے۔ پانی الحمدللہ پی لیتا ہوں، پینے کے بعد پیشاب بھی آ جاتا ہے، قضاء حاجت بھی ہو جاتی ہے کھانے کے بعد۔ اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہی چیزیں ہم جب اپنے بچوں سے اس کا تذکرہ کریں گے، اس کا مذاکرہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے وہ اللہ کو پہچانیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ یہ گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بال کیسے ہیں، آپ یہ گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا یہ راستہ نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا راستہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا راستہ اللہ کی قدرت ہے۔
اللہ کیسے ہیں ہم اللہ تعالی کی کیفیت تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے ہمارا دماغ ایسا بنایا ہی نہیں کہ ہم اپنے دماغ کے ذریعے اپنے خیال کے ذریعے اللہ تعالی کا تصور کر سکیں. اس لیے یہ منع ہے کہ آپ اللہ تعالی کی ذات کو اس طریقے سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہاتھ کیسا ہے، پاؤں کیسا ہے. یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں شروع میں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے. وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے. تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی قدرت سے پہچاننا ہے. اللہ کو پہچاننا ہے، اس کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا ہے کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی فکر کرنا یہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد بچوں کے اخلاق کی فکر کرنا، اعمال کی فکر کرنا کہ بھائی وہ دین پر چلنے والے بن جائیں، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا کردار اچھا ہو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ خود اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی اولاد پر محنت نہ کریں. قرآن کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، یعنی خود اچھے اخلاق آپ کے ہیں، اچھے اعمال آپ کرتے ہیں، لیکن اولاد کی اگر فکر نہیں ہے تو قیامت کے دن آپ پر آپ کی گرفت ہوگی. اس میں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب دیکھیں ہر ایک کی رعایا میں فرق ہے. ایک ہے ملک کا حکمران، اس سے ملک کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ہے قبیلے کا سردار، اس سے قبیلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ہے گھر کا سربراہ، اس سے گھر کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے ایمان پر، اعمال پر کتنی محنت کی ہے. تنہا اپنی ذات پر محنت کرنا کافی نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ تنہا اپنی ذات پر اگر آپ محنت کریں بھی تو جب تک آپ کو گھر کا ماحول صحیح نہیں ملے گا اس وقت تک آپ بھی استقامت کے ساتھ دین پہ چل نہیں سکیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان استقامت کے ساتھ دین پر چلتا رہے پوری زندگی، اس کے لیے ارد گرد کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. وہ ماحول ہوگا تو سب کے لیے چلنا آسان ہوگا. اگر ماحول نہیں ہے تو آپ کے لیے تنہا چلنا مشکل ہوگا. اور سب سے پہلے آپ کو اپنی اولاد کے لیے خود اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کرنا پڑے گا. بچے باتوں سے نہیں سیکھتے، بچے آپ کے اپنے عمل سے، آپ کے کردار سے سیکھتے ہیں. آپ نے لمبا چوڑا بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے اور بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بڑی وعید آئی ہے کہ انسان کے منہ سے جھوٹ کا ایک کلمہ نکلتا ہے، رحمت کے فرشتے بدبو کی وجہ سے 40 میل دور چلے جاتے ہیں. آپ نے سارا سمجھایا. شام کو کوئی دروازے پہ آیا، ابا ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ جی بچے سے کہ کہہ دو کہ ابا نہیں ہے. دن بھر کا واز اس ایک جملے میں سارا ختم. سارا ختم. آپ نے بہت سمجھایا کہ جھوٹ بہت بری بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے.
تبلیغی جماعت والے دروازے پہ آئے بدھ کے دن گشت کرتے کرتے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کیمرے میں دیکھ لیا. اب بچے کو کہہ رہے کہ جی بیٹا جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. اب وہ کیا سیکھا اس نے؟ تو آپ کی پوری دن کی محنت ایک طرف ہو گئی، اور یہ جو ایک جملہ آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، یہ سب اس نے سب پہ پانی پھیر دیا، سب پہ پانی پھیر دیا. بچہ آپ کے کردار سے سیکھے گا، آپ کے عمل سے سیکھے گا. اس لیے اگر بچے کی تربیت آپ کو کرنی ہے تو کڑوا گھونٹ خود پینا پڑے گا آپ کو. آپ بچے سے کہتے ہیں کہ جی بیٹا گندی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے، بہت سمجھایا آپ نے، اور اس نے آپ کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تو گالی سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، گالی پہ اختتام ہو رہا ہے، بیچ میں نہ جانے کتنی گالیاں. تو جب وہ یہ میری اور آپ کی گفتگو سنے گا تو آپ کے میرے سمجھانے کا کوئی اثر اس کے اوپر ہوگا؟ آپ بچے کو ترغیب دیں نماز کی، لاکھ ترغیب دیں نماز کی، لیکن وہ ابا کو دیکھتا ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کھڑی ہوئی، ابا گھر پہ بیٹھے ہوئے، وہ تو نہیں جا رہے نماز کے لیے، تو بچہ پڑھے گا نماز آپ کا؟ میرے بھائی، اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ مشکل ماں باپ کے لیے ہے کہ ان کو عملی نمونہ بن کر اپنے آپ کو دکھانا ہے، اپنے آپ کو دکھانا ہے ان کو. اسی لیے علماء نے لکھا کہ آپ جب کوئی بھی خیر کا کام کریں نا، یعنی مثلا کسی غریب کے ہاں، مستحق کے یہاں راشن پہنچاتے ہیں آپ ہر مہینے، کسی مدرسے میں ہر مہینے تعاون کرتے ہیں، کسی مسجد میں ہر مہینے آپ کا معمول ہے تعاون کرتے ہیں، تو جب یہ نیک کام کرنے کے لیے جائیں تو اپنے بچے کو ساتھ لے کے جائیں، اس کو ساتھ لے کر جائیں. مسجد میں چندہ ڈلوانا ہے اس کے ہاتھ سے ڈلوائیں، اس کو پیسے دیں کہ بیٹا یہ ڈبے میں ڈال کے آؤ. غریب کیا راشن لے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں اس کو. اس سے بڑھ کر کوئی تربیت نہیں ہوگی جو آپ اپنے عمل سے تربیت کریں. بہت سے کام آپ نیک کام کرتے ہیں، آپ کی اولاد کو نہیں پتا، تو آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کا وہ اعلیٰ درجہ ہونا چاہیے کہ اولاد کو بھی پتا نہ ہو. اس درجے کا اخلاص مطلوب نہیں ہے. انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، لیکن اپنی اولاد کو ان نیک کاموں میں اپنے ساتھ رکھے تاکہ وہ سیکھیں، اس سے ان کی تربیت ہو کہ اچھا دیکھو یہ بھی کرنے کا کام ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے. میرے ابا یہ کام بھی کرتے تھے، آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو یہی تربیت آپ نے اولاد کی ہوگی، تو یہ اولاد جو ہے آپ کے جانے کے بعد آپ پہ نقش قدم پر چلے گی. اور اگر آپ نے کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دی، ماشاءاللہ کر رہے ہیں نیک کام، اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ نیکی آپ کی اولاد تک منتقل نہیں ہوگی، یہ آپ کی اولاد تک نہیں منتقل ہوگی. تو جو بھی انسان اچھے کام کرے تو اس میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ شریک رکھے، تو وہ آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے وہ سیکھے گی. اس لیے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال پر انسان کو سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر وہ سیکھیں گے. اب دیکھیں ابا جو ہے اگر سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، ماوا کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا نام بھی نہیں آتے، یہ دنیا جہاں کی چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو بچا سکیں گے اس سے؟ کل میں مسجد سے نکلا، مجھے اتنی حیرت ہوئی ہے، بمشکل 8 سے 9 سال کا بچہ، میں نے منہ سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، نظر تو مجھے کچھ نہیں آیا، پھر میں نے خیال کیا وہ کوئی الیکٹرک کی کوئی سگریٹ ہوتی ہے، وہ 8-9 سال کے بچے کے ہاتھ میں، اور وہ پیتا ہوا جا رہا ہے.
8-9 سال کا بچہ ہے. یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ یہ میرا اور آپ کا قصور ہے، اس بچے کا نہیں ہے. میرا آپ کا قصور ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک شخص نے چوری کی، اس کو جب عدالت نے فیصلہ کیا اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا، تو اس نے قاضی سے کہا کہ میرا ہاتھ آپ بعد میں کاٹیے، پہلے میری ماں کی زبان کاٹیے. اس نے کہا کہ میرا ہاتھ آپ بعد میں کاٹیے، پہلے میری ماں کی زبان کاٹیے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ جو میں آج اس درجے کا چور بنا ہوں کہ اتنی بڑی چوری کی اور اس سے میرے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا، عدالت نے فیصلہ کیا، کاش کہ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑوس سے انڈا چرایا تھا تو میری ماں میری حوصلہ افزائی نہ کرتی. میں انڈا چرا کے لایا تو میری ماں نے کہا واہ کیا ہاتھ کی صفائی ہے، کیا ہاتھ کی صفائی ہے، کیا آرٹ ہے، کیا ہنر ہے. تو میری ماں نے یہ کہا تو میری ہمت بڑی، انڈا چرایا تھا، کل مرغی چڑائی، مرغی کے بعد پھر اس سے آگے. آج یہ وقت آیا کہ میرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو. اگر پہلے لمحے میں میری ماں میری حوصلہ شکنی کرتی اور مجھے تنبیہ کرتی اور یہ مجھ سے واپس دلواتی اور مجھ سے معذرت کرواتی کہ جاؤ تم ایکسکیوز کر کے آؤ کہ تم نے غلط کام کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یقین کیجئے کہ آج میں اس سے آگے نہ بڑھتا. ہم نظر انداز کرتے ہیں. میرے بچے کس ماحول میں رہ رہے ہیں، مجھے اس کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا بچہ رات 1 بجے گھر آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں کبھی سوال کیوں نہیں پیدا ہوا کہ بھائی یہ رات 1 بجے کیوں گھر آ رہا ہے؟ یہ دوستوں کے ساتھ اگر اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے تو وہ دوست کون ہے؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ اپنے بچے کے دوست کو جانتے ہیں؟ اس دوست کی فیملی کو جانتے ہیں؟ ان کے گھر والوں کو جانتے ہیں؟ آپ نے سپرد کر دیے. انہی دوستوں میں اگر کوئی ایسا دوست ہوگا وہیں سے اس کو یہ سگریٹ کی لت لگی، وہیں سے آگے جائے گا تو تمباکو شروع کرے گا، اور اس سے آگے جائے گا تو وہ حشر آپ یہاں کورنگی میں کراسنگ سے لے کے کورنگی کے اس پورے روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو فٹ پاتھ کے اوپر وہ منظر نظر آئے گا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے گھرانے کے بچے ہیں یہ، لیکن ان کے ماں باپ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے کہ کبھی ماں باپ نے مڑ کے دیکھا نہیں کہ بیٹا کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے میرا، کن کے ساتھ آنا جانا ہے، کس صحبت میں رہ رہا ہے، پیسے دیتے کیا، کہاں اڑاتا ہے، کیا کرتا ہے. نظر انداز کیا تھا تو بات سگریٹ سے شروع ہوئی ہے، اور آج جو ہے وہ نہ گھر کا، نہ کام کا، نہ کاج کا، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا وہ نشہ کر رہا ہے، دھرتی کے اوپر بوجھ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں اس بچے کا قصور ہے وہاں ماں باپ کا قصور ہے. بچے کا کم ہے، ماں باپ کا زیادہ ہے. کہ آپ کو یہ کیوں نہیں فکر ہوئی تھی کہ اس کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ کس ماحول میں رہتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اگر اس طرح لاپرواہی کی زندگی آپ گزاریں گے تو پھر کیا شکوہ ہے، پھر کیا تربیت کریں گے اولاد کی. حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یأکل طعامک الا تقی. عجیب حدیث ہے کہ تمہارا کھانا، لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نیک اور متقی لوگ کھائیں، تمہارا کھانا نیک اور متقی لوگ کھائیں. یہاں علماء نے سوال اٹھایا کہ بھائی قرآن کریم میں کافر کو کھلانے کی بھی فضیلت آئی ہے.
ذہن میں سوال ہوتا ہے نا. قرآن کریم میں کافر قیدی کو بھی کھانا کھلانے کی فضیلت آئی ہے. آپ بھوکے کافر کو بھی کھانا کھلاؤ, بھوکے کتے کو بھی کچھ دے دو, اس پہ بھی اجر ہے, اس پہ بھی ثواب ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا کھانا نیک اور متقی لوگ کھائیں, یعنی جو متقی نہیں ہے اس کو کھانا نہ کھلاؤ. پھر یہ سوالات وہ اہل علم حل کرتے ہیں جن کے سامنے قرآن و سنت کی ساری آیات اور احادیث نظروں میں ہوتی ہیں. علماء نے لکھا کہ کھانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے صدقے کے طور پہ کسی کو آپ نے ضرورت مند کو کھانا دے دیا. اس میں تو نہ مذہب کی کوئی قید ہے, نہ جنس کی کوئی قید ہے, مرد ہو عورت ہو مسلمان ہو کافر ہو, صدقے کا کھانا آپ نے کسی کو بھی کھلا دیا, اس کا پیٹ بھر دیا, یہ ثواب کا کام ہے. اور ایک ہے محبت کا کھانا. ایک ہے محبت کا کھانا کہ آپ اپنے گھر پہ دعوت کریں اہتمام سے اور محبت سے, اپنے ملنے جلنے والوں کو اپنے گھر بلائیں کھانے پر, ان کی فیملی آپ کے گھر آئے, آپ کی فیملی ان کے گھر جائے, آپ لوگ بچے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. لا یاکل طعامک الا تقی میں یہ والا کھانا مراد ہے. ضرورت کا کھانا, صدقے کا کھانا وہ تو کافر کو بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی اگر دعوت کر رہے ہیں تو آپ کی محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کی فیملی کی محبت اچھی فیملیوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. آپ کے بچے ان کے بچوں کے ساتھ ملیں گے جلیں گے تو اچھے اخلاق, اچھا کردار ایک دوسرے سے سیکھیں گے, اچھا ماحول ملے گا آپ کے بچوں کو. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو, اپنے بچوں کو ان کی صحبت میں بٹھاؤ تو ان کے اثرات آپ کے بچوں میں آئیں گے. تو میرے بھائی, یہ اولاد یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ آپ کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ اپنا وقت اس پر انویسٹ کر کے دنیا سے چلے گئے اور ان کی تربیت کے اوپر اپنی محنت پوری خرچ کر کے چلے گئے تو جانے کے بعد یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی انشاءاللہ. دنیا بھول جاتی ہے, اولاد ذرا دیر میں بھولتی ہے. آپ کے جانے کے بعد دوست احباب کتنے دن یاد رکھیں گے آپ کو, دور دراز کے رشتہ دار کتنے دن یاد رکھیں گے. اگر کوئی انسان کو یاد کرتا ہے تو اس کی نیک اولاد اس کو یاد کرتی ہے. ذرا دیکھیے ابا کی قبر پہ کون جاتا ہے؟ جو دوست دفنا کر گئے تھے, کیا دوبارہ کبھی ان کو توفیق ہوئی دوست کی قبر پہ جانے کی؟ اولاد ہوتی ہے, نیک اولاد جس کی آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی ہے, یہ یاد رکھتی ہے آپ کو, یہ آپ کے لیے سالے ثواب کرتی ہے, یہ خود نیک اعمال کرتی ہے. جب تک آپ کی اولاد نیک اعمال کرے گی آپ کا کھاتا نیکیوں کا کھلا رہے گا. حدیث میں آتا ہے, یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کا بچہ جب انتقال ہوا ابھی نومولود تھا, بچہ بڑا ہوا, اس نے جب زبان سے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر سے عذاب دور کر دیا. اللہ نے اس کی قبر سے عذاب دور کر دیا. کیوں؟ جو تم پودا لگا کر گئے تھے وہ ثمر آور ہو گیا. جو پودا لگا کر گئے تھے اس نے پھل دینا شروع کر دیا. تم نے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنایا تھا, اپنی بیوی بچوں کی اچھی تربیت کی کوشش کی تھی, اس کا نتیجہ یہ کہ آج تمہارے بچے کے زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب دور فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کی اللہ ہمیں اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.